قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اب عیسائیوں کے بگڑنے پر، ان کے بد انجام تک پہنچنے پر کیسا عمدہ بیان ہے جو اب اس مضمون کو یہاں ختم کر رہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہہ کر اس کا غلط مفہوم لے کر اپنے شرک کے سفر پہ روانہ ہوئے تھے کہ وہ ورڈ ہے، اور تمام عیسائی لفظ ورڈ پر زور دے کر یہ بتاتے ہیں کہ خدا کلام تھا، کلام خدا تھا، اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ کلام ہے جو ہمیشہ سے خدا کے ساتھ تھا۔ تو ورڈ کی بات اللہ یہ فرما رہا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ کے ورڈ تو اتنے ہیں کہ اگر سارے سمندر ایک سمندر ہے البحر، سمندر سیاہی بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو وہ سمندر کلمات الہی لکھتے لکھتے خشک ہو جائے گا، بیشتر اس کے کہ اللہ کے کلمات خشک ہو سکیں، ختم ہو جائیں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خواہ ہم ویسا ہی اور سمندر لے آئیں۔ مددہ کا مطلب سیاہی بھی ہے، اور مدد ان معنوں میں جو امداد کے معنی ہمارے ہاں رائج ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بس دونوں معنوں میں یہ لفظ یہاں برمحل ہے کہ خواہ ہم ایسا ہی اور سمندر سیاہی بنا کر لے آئیں اور بھی لکھتے چلے جاؤ، یا پہلے سمندر کی مدد کے لیے کہ وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور سمندر لے آئیں کہ وہ بھی لکھ دیکھے، اور کلمات اللہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کلمات اللہ کا جو مضمون ہے یہ لامتناہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ کے حیرت انگیز نشانات جو زندہ یا مردہ صورتوں میں وہ پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اور چونکہ ازل سے ہے اس لیے لامتناہی ہے، ازل تک رہے گا، ابد تک رہے گا، اس لیے لامتناہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک کلمہ لے کر یہ بیوقوف دیکھو کتنا اچھل رہے ہیں، کلمہ ورڈ تھا، وہ ورڈ خدا کے ساتھ تھا، یہ محض قصے کہانیاں بنا بیٹھے ہیں، اور خدا کی شان کا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لامتناہی کلمات بنا سکتا ہے جس کا ذکر لکھتے لکھتے سمندر بار بار خشک ہوں، اس ذکر کو پورا نہ کر سکیں۔ اور جہاں تک سب سے بڑے کلمے کا ذکر ہے، اب یہ دیکھیں کتنی شان ہے اس انجام کی، اس صورت کے اختتام کی، کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق تو یہ فرمایا کہ جو سب سے بڑا خدا کا نشان ہے وہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ تو ان کلمات کی بات کرتے ہیں تو کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم، میں اتنا عظیم ہونے کے باوجود محض ایک بشر ہوں، تمہاری طرح ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، فرق یہ ہے کہ میں اپنی تمام مضبوطوں کے باوجود مواحد ہوں، اور اسی کی مجھ سے کچھ پر وحی کی جاتی ہے کہ توحید کے راگ لاپو، توحید کے گیت گاؤ، اور توحید ہی میں سب زندگی ہے۔ تو مجھے وحی کے طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا واحد ہے، بس بشر کہہ کر میں بشر ہوں، شرک کا ازالہ ایک پہلو سے کیا، اور توحید کے ذریعے اپنی بشریت کو نور میں تبدیل کرنے کے معنی بیان فرما دیے۔ بشر نور میں تبدیل ہوتا ہے توحید کے ذریعے، اور چونکہ اس پہلو سے ہر بشر کو خدا تعالیٰ نے برابر استطاعت بخشی ہے، اس لیے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اور یہ توحید کے مضمون کو کامل کر گیا کہ اگر توحید کا یہی معنی ہے کہ ہر بشر ہے، ہر بشر کو استطاعت ہیں، تو پھر رسول اللہ ہی کیوں، باقیوں کو کیوں عظمت عطا نہیں ہوئی، باقیوں کو کیوں لقاء کی توفیق نہیں ملی؟ فرمائے تو کوئی معمولی بات ہے، تمہارے معمولی بات سے مراد ہے یہ تمہارے بس میں ہے، اگر چاہو تو۔ میرے بس میں تھا اور میں نے چاہا، اور وہ کر دکھایا جو تم دیکھ رہے ہو۔ تم اگر تمنا رکھتے ہو اور سنجیدگی سے سچے ہو اپنی تمنا میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ،
بس جو بھی اپنے رب کی لقاء چاہتا ہے فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ کرے گا تو بشر مثلکم کا مضمون وہ عملاً دیکھے گا کہ خدا اس کو بھی وہ عطا کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غیر منصفانہ طور پر اپنایت کا سلوک نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اپنے حاصل فرمایا وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق بے مثل ہونا ہی تھا، کیونکہ آپ کی طرح کسی اور نے نہ عمل صالح کیا، نہ توحید کو ہر قسم کے شرک کے شائبے سے پاک کر کے اس طرح دکھایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا ہے۔ تو لازماً اس پر انجام ہونا ہے دنیا کا، اور وہ جو آخری وعدہ ہے نا جمع کا، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے توحید کی عظمت کو تمام دنیا میں اور توحید کے جلال کو تمام دنیا میں ثابت کرنے کی خاطر ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی کل